حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لایا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی لگائی گئی، آپ نے جیسے ہی ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو وہ سب کچھ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کا وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ کو قیدی بھی کیا گیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی لگائی گئی، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار۔ یزید کے دور کے بعد بھی ایک دور عبد الملک بن مروان کا تھا جس نے حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ قید کروایا، اور آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں بھی تھی، اور آپ کو لے جایا جا رہا تھا۔ ایک شخص ہے جس کا نام امام زہری ہے، اس نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، آپ کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا، انہوں نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو آپ فرمانے لگے، زہری، یہ ساری باتیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، یہ تو ایک امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، وگرنہ ہم یوں کریں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو وہ سب کچھ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ ہم بس اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جب آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لایا گیا تو بعض کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین کا اکرام کیا اور آپ کے ساتھ افسوس بھی کیا اور کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ کہیں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے وہاں 3 یا 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ واپس مدینہ شریف جانے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ہمارے شہداء کے سروں کو اس طرح نیزوں کی نوکوں پر بازاروں میں نہ گھمایا جائے، بلکہ ان سروں کو واپس کربلا میں لے جا کر شہداء کے جسموں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اور ایک تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ آج کا جو جمعہ ہے اس جمعے کا خطبہ ہمیں دینے دیا جائے۔ تو یزید نے 2 باتوں کو تو قبول کیا کہ ہم آپ کو مدینہ شریف واپس جانے دیتے ہیں اور کٹے ہوئے سروں کو بھی دفن کر دیتے ہیں، لیکن جمعے کی خطبے کی جو بات ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آپ خطبہ جمعہ فرماتے ہیں تو پھر کربلا کے جو حالات ہیں وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور آپ جب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پھر لوگوں سے تو یہ سب کچھ سنا نہیں جائے گا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس نے آپ کو خطبہ جمعہ کی اجازت دے دی، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بیٹھ کر پھر جب کربلا کی کہانی پڑھنی شروع کی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ سب کچھ تو نے آل نبی کے ساتھ کروا دیا۔ اور جب لوگوں کا شور برپا ہوا تو اس نے جلدی سے مؤذن کو اشارہ کروایا کہ اب تقریر بند کروائی جائے اور جلدی سے اذان شروع کی جائے، اور آپ کا خطبہ روک دیا گیا۔ اور جب اب مؤذن اذان پڑھ رہا تھا تو اس نے جب اذان شروع کی اللہ اکبر کی صدا سے، اور جب وہ کلمہ توحید کے بعد رسالت پہ پہنچا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تو ہمارا خطبہ تو رکوا سکتا ہے، ہمارا خطاب تو رکوا سکتا ہے، آل نبی کو تو قتل تو کروا سکتا ہے، کٹے ہوئے سر نیزوں پہ تو جڑوا سکتا ہے، تو کب تک ہمیں دبائے گا یا کب تک تو ہمیں روکے گا؟ ذرا بتا تو صحیح۔ آج اس اذان کے اندر جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، اس اذان میں تیرے نانے کا نام پڑھا جا رہا ہے یا ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا نام پڑھا جا رہا ہے؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں اگر کوئی روکے بھی تو وہ باتیں رک نہیں سکتی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت منظر عام پہ آ جائے، اس نے یہ بڑے نعرے لگوائے تھے کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، اس نے یہ چاہا تھا کہ امام زین العابدین کا خطاب نہ ہو سکے،
وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری باتیں میں دولت کے نیچے چھپا دوں گا، لیکن جب مؤذن نے اذان پڑھی تو اس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا اب اپنے کانوں سے سن، یہاں نہیں قیامت تک جہاں جہاں اذان پڑھی جائے گی وہاں تیرے باپ کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ہر اذان کے اندر محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی بیان ہوتی رہے گی، مصطفیٰ کی ختم نبوت بھی بیان ہوتی رہے گی۔